جو صورتحال ہمارے عوام کو درپیش ہے وہ صورتحال ایک لحاظ سے جناب اسپیکر اگر ہمارے عوام کی معاشی جی قتل عام ہو رہی ہے. جی کیا جناب اسپیکر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اس میں شامل 6 پارٹیاں بھاگ رہی ہے. چمن کے عوام کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج پھر حکومت نے کورم کا دیکھ لیں. آج پھر حکومت نے کورم پورا کریں. وہ کورم کی نشاندہی کر رہی ہے اور 6 جماعتی اتحاد جس میں با پارٹی اے این پی تحریک انصاف باقی پارٹیاں شامل 5 منٹ کے لیے وہ اس گھنٹیاں بجائیں. جرم میں برابر کی شریک ہے. چمن کے عوام سن لے. آج چمن کے عوام کو پتہ ہونا چاہیے یہاں کے غیور پشتون اور بلوچ عوام کو کہ وہ آپ کے مسائل میں آج قتل عام ہو رہی ہے. آج قتل عام ہو رہی ہے لیکن آج حکومت ایمان دینے غیر قانونی طور پر اس کی نشاندہی کی ہے. مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آج کورم پورا کیا خود یہ حکومت آج تیسری مرتبہ 17 تاریخ کو اور 17 جولائی کو بھی انہوں نے کورم کی نشاندہی کی. پرسوں کی اجلاس میں بھی ایک کورم وزیر پورا آپ بات کر لیں. اس نے بھی بات کی آج پھر تو یقیناً حکومت یہ حکومت یہ قاتل حکومت ہے. جناب اسپیکر میں سمجھتا ہوں کہ جناب اسپیکر جب انگریزوں نے 1893 میں ڈیورن لینڈ کھینچی اور 1947 تک 54 سالوں میں ایک بھی ایسا موقع نہیں آیا جناب اسپیکر کہ اس وقت کے انگریز حکمرانوں نے کبھی اس ڈیورن لینڈ کے ان راستوں کو بند کیا ہو. اس کے بعد جب اس ملک کا قیام آیا جناب اسپیکر آج تک ان 73 سالوں میں بھی کوئی ایسا موقع نہیں آیا جناب اسپیکر کہ انہوں نے عوام کے آمد و رفت پہ پابندی لگائی ہو. ان 127 سالوں میں جناب اسپیکر عوام آتے جاتے رہے. اس لیے جناب اسپیکر کہ آپ تفتان سے اٹھا لیں وہاں جو بلوچ قبائل ہے محمد حسنی اس کے بعد سنجرانی اس کے بعد مینگل اس کے بعد جو پشتون افغان ٹرائب ہے بڑے اس کے بعد اچکزے نورزے اس کے بعد کاکڑ اس کے بعد سلیمان خیل جناب اسپیکر اس کے بعد وزیر مسعود اور پھر آپ جا کر کے آفریدی شنوارے مومن اور وہ باجوڑ تک یہ تمام علاقے ایسے جناب اسپیکر کہ یہ تمام قبائل عوام یہ منقسم ہے. گاؤں اس طرف ہے جناب اسپیکر گاؤں اس طرف ہے اور قبرستان ڈیورن لینڈ کے اس طرف ہے جناب اسپیکر. گاؤں اس طرف ہے مسجد اس طرف ہے. اگر اس طرف گاؤں ہے تو وہ مسجد وہاں پر ہے. یہ پورا سلسلہ جناب اسپیکر چلتا رہا. ایون جناب اسپیکر جب انگریز حکمرانوں کو یہ ڈر ہوا جناب اسپیکر کہ جرمن یہاں افغانستان سے کندہار سے ویش سے بولدک سے یہاں انڈیا پر اس وقت جب دوسری جنگ عظیم تھی کہ حملہ کرنے والے ہیں تو جناب اسپیکر آپ اگر گئے ہو کبھی یقیناً آپ گئے ہوں گے چمن کوجک کے ٹاپ پر ان تمام علاقوں میں بڑے بڑے مورچے قائم کیے گئے. آج بھی وہ مورچے قائم ہیں اور ایسے بنائے گئے کہ شاید کسی بم سے بھی وہ ختم نہ ہو. مورچے انگریز نے بنائے لیکن نیچے ڈیورن لینڈ پر کوئی پابندی نہیں تھی جناب اسپیکر. لوگ آتے رہے تجارت ہوتی رہی عزیز و اقارب ایک دوسرے سے ملتے رہے جناب اسپیکر. پھر یہ کیا آفت آ گئی جناب اسپیکر کہ ایک دم گزشتہ 4-5 ماہ سے یہ تجارتی راستہ بند ہے اور وہاں کے عوام وہاں کی پارٹیوں نے وہاں پہ احتجاج کیا
کہ آپ اس تجارتی راستے کو آپ کھول دیں. جو 2 مارچ لاک ڈاؤن سے پہلے جو صورتحال تھی اس صورتحال کے مطابق اس تجارتی راستے کو آپ کھول دیں. اس لیے جناب اسپیکر پورے ہزاروں لوگ اس تجارت سے وابستہ ہے. بالخصوص ضلع قلعہ عبداللہ کے عوام وہ ہزاروں لوگ وہاں جاتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں. ان کی وہاں ویش میں دکانیں ہیں, تجارت ہے, پورا ہزاروں لوگ اس سے منسلک ہے. جناب اسپیکر پھر یہ وہاں احتجاج ہوتا رہا, وہاں سیاسی پارٹیوں نے احتجاج کیا اور حکومتی ٹیم گئی اور یہاں پر بحث کا اس دن ہم نے کوشش کی لیکن بحث نہیں ہو سکا. آج پھر جناب اسپیکر ہم نے اس دن اگر یہاں پہ بحث ہوتی, ہم کوئی ریزولوشن پاس کرتے, وفاقی حکومت سے ہم مطالبہ کرتے, صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتے, تو شاید 30 جولائی کا دن نہ آتا. جناب اسپیکر 30 جولائی کو حکومت پاکستان نے اعلان کیا کہ 29 اور 30 جولائی کو جو تجارتی راستہ ہوگا وہ 2 دن کے لیے جذبہ خیر سگالی کے طور پر حکومت نے کہا کہ ہم کھول دیں گے. لوگ آ گئے, کہاں سے لوگ آ گئے, جو وہاں جا رہے تھے وہ لوگ جو وہاں پھنسے ہوئے تھے وہ یہاں آنا چاہ رہے تھے. لوگ جمع ہو گئے, ہزاروں لوگ جمع ہو گئے. جناب اسپیکر خواتین آ گئی, بچے اس میں شامل تھے. لوگ جب آ گئے صبح تو یکایک آنن فانن کسی کا حکم آیا خاص لوگوں کا کہ یہ دروازہ بند کر دو. وہاں خواتین تھی, وہاں بچے تھے, 42 ڈگری سینٹی گریڈ وہاں گرمی تھی. جناب اسپیکر کھلے آسمان تلے دھوپ, وہاں لوگ تھے. تو ظاہر سی بات ہے ہزاروں لوگ تھے. جناب اسپیکر اس میں پہلے ایک بچی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یقیناً وہاں پہ ہلچل ہوا. اور اس کے بعد جناب اسپیکر یہ سب کچھ سوشل میڈیا پہ موجود ہے, کوئی غلط فہمی پہ نہیں ہوئی ہے. سوشل میڈیا پہ سب کچھ موجود ہے کہ وہاں فائرنگ کا سلسلہ ایف سی نے شروع کیا اور پیر نہتے بے گناہ لا تعلق اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا. جناب اسپیکر اور اس دن پھر آپ نے دیکھا کہ ایک خاتون کی شہادت ہوتی ہے اور باقی لوگوں کے 6 لوگ وہاں شہید ہوتے ہیں, 15-20 سے زائد وہاں پر لوگ زخمی ہوتے ہیں. جناب اسپیکر پھر 31 جولائی کو حکومتی کمیٹی جاتی ہے. جناب اسپیکر اور حکومتی کمیٹی وہاں لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کے جو مطالبات ہیں وہ مطالبات حکومت تسلیم کرے گی. ہوا یہ کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان کے, وہ جوڈیشل کمیشن بنے گا اور جوڈیشل کمیشن کے بعد اور پھر جناب اسپیکر 2 مارچ کی جو حالت تھی, جو وہاں تجارتی راستے 2 مارچ کے حالت کے مطابق تجارتی راستہ کھولا جائے گا. اور پھر جناب اسپیکر جو شہداء ہوئے ہیں ان کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے گا, ایف آئی آر کاٹی جائے گی. لیکن آج جناب اسپیکر آج 11واں دن ہے, حکومت نے نہ ایک نوٹیفیکیشن کیا, نہ جوڈیشل کمیشن بنائی گئی اور الٹا یہ ہوا جناب اسپیکر جو لوگ شہید ہوئے حکومت نے وہاں کی حکومت نے وہ ایف آئی آر ان چمن کے احتجاج کرنے والے لوگوں کے خلاف, چمن کے شہریوں کے خلاف قتل کا ان 6 بندوں کے قتل کا ایف آئی آر ان کے خلاف درج ہوا. ایک دفعہ مارتے بھی ہے, ایف آئی آر بھی لوگوں کے خلاف کاٹی جاتی ہے. اتنا ظلم تو شاید اسرائیل بھی نہیں ہوا ہوگا جتنا ظلم یہاں حکومت کر رہی ہے. جناب اسپیکر اگر اس دن ہماری بات مانی جاتی تو آج یہ 30 جولائی والا دن ہمیں دیکھنا نہ پڑتا. جناب اسپیکر آج پھر کیا ہوا, آج یہ پھر مال روڈ پہ دھماکہ ہوا اور ابھی تک اطلاعات کے مطابق کوئی 8 وہاں کے شہری چمن کے عوام
شہری وہاں پر اس دھماکے میں وہ شہید ہو گئے. جناب اسپیکر, اب ایک جانب انڈیا کے ساتھ جو خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دشمن نمبر 1 ہے, انڈیا کے ساتھ کرتارپور راہداری بنائی جاتی ہے اور کرتارپور راہداری کے لیے 16 ارب روپے اس سے بھی زیادہ بغیر منظوری کے وہ کام ہو جاتا ہے, راہداری کمپلیٹ ہوتی ہے. جناب اسپیکر, کیونکہ عجیب سی صورتحال ہے, وہاں پر آپ کا دشمن ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے, ان کے ساتھ دوستی, اور ایک مسلمان ریاست کے ساتھ ایک ایسی ریاست جو یہاں پر لوگ موجود ہیں, وہاں پر بھی یہی لوگ, ایک افغان, ایک پشتون, ایک زبان, ایک ثقافت, ایک شعر و شاعری, ادب, ایک تاریخ, ایک مسلمان بھی ہے, ان کے ساتھ دشمنی. میں نہیں سمجھ رہا جناب اسپیکر, اگر ہمارے حکمران ان کو کچھ عقل ہوتی تو وہ ڈاکٹر سر اقبال کا وہ فلسفہ تو یاد کرے کہ انہوں نے اس افغانستان کے متعلق انہوں نے کیا کہا ہے. جناب اسپیکر, گرچہ ذات ہندم فروغ چشم سر من از خاک پاک بخارا کابل و تبریز. وہ جناب اسپیکر کہہ رہے ہیں علامہ اقبال کہ انہوں نے کتنی ان کے ساتھ دوستی ہے. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں جناب اسپیکر کہ آسیا یک پہ کرے آب و گلس, ملت افغان دران پہ کر دلست, از کشاد او کشاد آسیا, از فساد او فساد آسیا. جناب اسپیکر, یہ نہیں, آگے بھی وہ کچھ کہہ رہے ہیں علامہ اقبال کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمن, قبائل و ملت وحدت گم جو ہو نام افغانیوں کا بلند. جناب اسپیکر, ہمارے حکمران اپنے اس جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کا پاکستان کا خواب انہوں نے دیکھا ہے, ان کی بات بھی ہمارے حکمران تسلیم نہیں کر رہے, اور افغانستان کو ایک دشمن مملکت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط بات ہے. جناب اسپیکر, آج جب ہم اس موجودہ صورتحال پہ بحث کر رہے ہیں, ایک بہت ہی الارمنگ پوزیشن ہے جناب اسپیکر چمن میں. یہ پورے چمن میں نہیں ہے, آپ پورے علاقوں میں آپ اٹھا دیں. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ ایک قوم کا, ایک ضلع کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کا معاشی قتل عام کرے, وہاں پہ لوگ اب فاقوں پہ مجبور ہے. جناب اسپیکر, ہزاروں لوگ جو اس کاروبار سے وابستہ تھے, جو اس ٹریڈ تجارتی راستے سے وہ کاروبار سے وابستہ ہے, آج ان کا کاروبار ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے. اور آپ کو یہ بھی پتا تھا, چلوں جناب اسپیکر, یہ میں کہہ رہا ہوں, ہمارے دوست اس بات کی تصدیق میں کریں گے کہ ایک جانب راستہ بند ہے اور اطراف میں 10-10 ہزار روپے پہ ایک بندے کو اس کی سمگلنگ ہو رہی. جناب اسپیکر, یہ حکومت ہے, یہ ہمارے ادارے, ایک جانب پورا بند ہے اور وہاں سے سائڈوں سے لوگوں کو جو ہے نا آپ جو ہے نا سمگلنگ کے ذریعے وہاں پہ لوگوں کو لا رہے. ایک دن میں 700 لوگوں کو لایا جاتا ہے, اس سے بھی ابھی آپ خود گن لیں, اگر ایک بندے سے 10,000 روپے لیا جائے تو یہ لاکھوں کروڑوں روپے بنتے. یہ پورا دھندا جاری ہے جناب اسپیکر. یہ پیسے کہاں جاتے ہیں, دن کے جو کروڑوں روپے کمائے جاتے ہیں, اور یہاں پر غریب, یہاں پر عوام پر سارے دروازے بند ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کسی پارٹی کا نہیں ہے, یہ تمام عوام کا مسئلہ ہے. اس مسئلے کو ہم بغیر اس کے اٹھانا چاہیے تاکہ ہم چمن کے عوام کو یہ ریلیف دے سکے. میں جناب اسپیکر آج کے اس موضوع پہ میں اتنا کہوں گا جناب اسپیکر کہ حکومت, یہاں بیٹھے ہوئے وزیر داخلہ صاحب بھی ہے, یہ اس کمیٹی کے چیئرمین بھی تھے, وہ چمن بھی 2 مرتبہ گئے, اور اس حکومت کو فوری طور پر
بعد جو تجارتی راستہ ہے اس کو 2 مارچ کی جو حالت تھی اس کے مطابق اس تجارتی راستے کو کھول دے. اور جن لوگوں نے جناب اسپیکر جب ماڈل ٹاؤن میں واقعہ ہوتا ہے وہاں پہ بندے مرتے ہیں تو وزیر اعظم کے خلاف ایف آئی آر چاک ہوتی ہے, اور آپ نے کیوں ایف آئی آر چاک نہیں کیا جنہوں نے فائرنگ کی جو سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے؟ نہیں, یہ قانون جناب اسپیکر آپ اس آئین کی بات کرتے, یہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ سب شہری برابر ہے یا نہیں جناب اسپیکر؟ کیوں خاص لوگوں کو رعایت دی جاتی ہے؟ ان کے خلاف ایف آئی آر کیوں نہیں کاٹی جاتی ہے؟ انہوں نے فائرنگ کی ہے, کس کی اجازت سے فائرنگ کی ہے؟ کیوں بے گناہ لوگوں کو مارا ہے؟ یہ ریاست, یہ آئین ہمیں دفاع کا حق دے رہا ہے. اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے فائرنگ کی ہے, آپ کے خلاف ایف آئی آر ہوگا, آپ گرفتار ہوں گے, جو بھی ہو, جتنا بھی بڑا شخص ہو, کیوں نہ ہو ایف آئی آر ان کے خلاف. ہم کیوں ڈرتے ہیں جناب اسپیکر؟ ہمارے وزراء کیوں اس بات سے دور رہتے ہیں کہ نہیں یہ تو غلط فہمی میں واقع ہوا؟ کوئی غلط فہمی میں نہیں ہوا, قصدن فائرنگ کی گئی جناب اسپیکر. دوسرا یہ ہے کہ ایف آئی آر ہو ان کے خلاف, جوڈیشل کمیشن ہو, ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان کی سربراہی میں تمام واقعات کی تحقیقات کرے, اور جناب اسپیکر جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے لیے پورا جو قانون ہے اس سے زیادہ ان کو معاوضہ ملنا چاہیے جناب اسپیکر. یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھو یہ لوگ آتے جاتے ہیں, یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ان لوگوں پہ پابندی لگائے. کس نے پابندی لگائی؟ آج تک مجھے بتائے جناب اسپیکر, یہ ہو نہیں سکتا. اور کیا خوب کسی نے کہا ہے کہ جناب اسپیکر پشتوں میں چی د خیبر او د کوژک په لوړو څوکو راخورېږه, ای زموږ مسته آوازه پورته کېږه, د خیبر او د کوژک په لوړو څوکو راخورېږه, ای ترمنځ د استعمار توره دیواله اوس نخره دا گزارونه او نړېږه. جناب اسپیکر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں جناب اسپیکر, یو آر دا کسٹوڈین, آپ عوام کے, ہمارے اپوزیشن کے آپ کسٹوڈین ہو, آپ ہمارے محافظ ہو, اس ہاؤس کے آپ محافظ ہو. جناب اسپیکر آج میں آپ سے توقع رکھوں گا کہ آپ کا چیئر رولنگ پاس کرے گا. یہ جو چمن کے عوام کے برق مطالبات میرے سامنے ہے جناب اسپیکر, اس حکومتی کمیٹی کو بھی یہ مطالبات پیش کیے, جن کو پتہ بھی ہے ان مطالبات کو, اس پہ آپ رولنگ دے دے حکومت کو کہ یہ مطالبات, اس مطالبات کو آپ تسلیم کرے. جناب اسپیکر یہ آپ کا حق بن رہا ہے, آپ کے پاس قانون ہے, یہ آپ کر سکتے ہو کہ چمن کا بارڈر فوری طور پر یہ تجارتی راستہ کھولا جائے. آپ حکم جاری کرے, آپ یہ حکم جاری کرے حکومت کو. حکم جاری نہیں کرتا ہے, تحریک جناب اسپیکر آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں. جناب اسپیکر آپ جناب اسپیکر آپ جناب اسپیکر آپ ان لوگوں کے خلاف ایف آئی آر چارج کرنے کا آپ یہاں پہ آج رولنگ دے دے. میں کہتا ہوں یہ نہ ہو کہ آپ کچھ لوگوں کے وہ کیا کسی نے کہا ہے کہ کسی کا حکم ہے کہ ساری ہوائیں ہمیشہ. اب اسپیکر جس طرح ثنا صاحب نے پہلے کہا تھا کہ یہ جب کوئٹہ سے جوب جا رہے تھے کتنی مرتبہ انہوں نے روکا گیا, اسی طرح جب آپ چمن سے کوئٹہ آئیں گے کتنے چیک پوسٹوں پر کتنی تذلیل ہوتی ہے. جناب اسپیکر ابھی اجلاس کے بعد آپ ایک تکلیف کر لے, آپ صرف بلیلی چیک پوسٹ پہ جائے, وہاں سے آپ ایسی کسی گاڑی میں آ جائے بغیر پروٹوکول کو, انشاءاللہ آپ 2 گھنٹے کے بعد آپ بلیلی چیک پوسٹ کراس کریں گے. یہ پوسٹیں, یہ صورتحال, یہ تذلیل, یہ ضلالت یہ ختم ہونی چاہیے جناب اسپیکر. اور یہ ایک جمہوریہ ہے جناب اسپیکر, لیکن کل میں گیا تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان, اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس آئین کی بالادستی ہونی چاہیے, نہ کہ کسی خاص لوگوں کی. کسی کا حکم ہے کہ ساری ہوائیں ہمیشہ چلنے سے پہلے بتائیں کہ ان کی سمت کیا ہے, کدھر جا رہی ہے. ہواؤں کو یہ بھی بتانا ہوگا جب چلیں گی تو کیا رفتار ہوگی. کسی کا حکم ہے, کسی خاص لوگوں کا حکم ہے, دریا کی لہریں
ذرا یہ سرکشی کم کر لے, اپنی حد میں ٹھہرے, ابھرنا پھر بکھرنا اور بکھر کر پھر ابھرنا غلط ہے ان کا یہ ہنگامہ کرنا. اگر لہروں کو ہے دریا میں رہنا تو ان کو ہوگا چپ چاپ بہنا. کسی کو یہ کیسے بتائے جناب اسپیکر, ہم کسی کو یہ کیسے بتائے ہوائیں اور لہریں کب کسی کا حکم سنتی ہے, ہوائیں اور لہریں کب کسی کا حکم سنتی ہے. ہوائیں حاکموں کی مٹھیوں میں, ہوائیں حاکموں کی مٹھیوں میں, ہتھ کڑی میں قید خانوں میں نہیں آتی. یہ لہریں جناب اسپیکر, وزیر صاحب ذرا سنیں. اب اس کو اپنا ہوائیں جناب اسپیکر دو رہتے, میں ختم کروں گا. ہوائیں حاکموں کی مٹھیوں میں ہتھ کڑی میں قید خانوں میں نہیں آتی. یہ لہریں رکی جاتی ہے تو دریا کتنا بھی ہو پرسکون بےتاب ہوتا ہے. بےتابی کا اگلا قدم سیلاب ہوتا ہے اور سیلاب کا اگلا قدم انقلاب ہوتا ہے. تھینک یو جناب اسپیکر. جی شکریہ.